نڈر و بے باک لیڈر، عوام کے دکھ درد کا ساجی، آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی، معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حاجی حیدر خان صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے ان کی نظر یہ شعر کرتا ہوں۔ گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے۔ تشریف لا رہے ہیں جناب حاجی حیدر خان صاحب۔ جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب دارل، ایس ڈی پی او صاحب، ہمارے مختلف سکولز کے ہیڈ ماسٹر صاحبان، دیگر ہمارے باہر سے اور ادھر یہاں اسکول کے ماسٹر صاحبان، میرے عزیز بچوں، طالب علم، ان کے والدین، علاقے کے عمائدین، آپ سب کی اس پروقار تقریب میں ایک مقدس ادارے کے اندر اس تقریب میں آپ لوگوں نے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کا میں اپنے طرف سے بھی ایک ذمہ داری سمجھ کر آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے مقررین نے درس و تدریس اور اس ادارے کے حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے۔ جہاں تک ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس علاقے کو تعلیم میں آگے لانے کے لیے ہم نے ذاتی طور پر اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ مثلا ہم نے اس علاقے کو تعلیمی طور پر آگے لانے کے لیے کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جس میں تعلیمی سہولیات نہ پہنچی ہوں۔ یہاں گابر میں ہائی سکول بنایا، پدیال میں ہائی سکول موجود ہے، یہاں شاہی محل میں ہائی سکول کو اپ گریڈ کرایا وہ مڈل سے، یہاں ہائی سکول کو میں نے بہت پہلے ایک سکیم دیا تھا، ہائر سیکنڈری سکول آپ لوگوں کی یہاں چل رہا ہے، جس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوا کہ میٹرک کے بعد جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے وہ میٹرک کر کے بچے ادھر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ کے فضل سے وہ بڑی محنت سے وہ سٹارٹ ہوا اور اب یہاں پہ 12ویں کلاس ایف اے کہتے ہیں، وہاں تک یہاں لوکل اپنے گھر میں بیٹھ کے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس تعلیمی مشن کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ اس حوالے سے میں نے بڑی محنت کی۔ یہاں دوسرے حلقوں کے اندر ڈگری کالجز نہیں ہیں، یہاں میں نے بڑی محنت کر کے دارائل کے لیے ڈگری کالج کی منظوری کرائی۔ گو کہ ادارے کی سستی اور ان کی نااہلی کی وجہ سے ٹیکنیکل سٹاف کی وہ پی سی 1 بنتے اس کو انہوں نے بڑا دیر لگایا، اور پچھلے دنوں ہمارے یہ ایس صاحب اور جو اس کا سائٹ سلیکشن بورڈ ہوتا ہے انہوں نے اس کا سائٹ سلیکشن کیا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ اس کا کام شروع ہو جائے گا جہاں مناسب ہوگا۔ تو 14ویں کلاس تک آپ لوگوں کو دارل میں تعلیم کی سہولیات موجود ہیں۔ یہاں سے آگے سمیگال میں ہائی سکول ہے، پھنگوج میں ہائی سکول ہے، گیال میں ہائی سکول ہے، وہاں ڈوڑشال میں ہائی سکول ہے، وہاں کھنبر میں ہائی سکول ہے۔ مڈل سکولوں کا جو حساب پرائمری کا حساب نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، ہم آپ لوگ ہمیں اعتماد دے کر ممبر بناتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اجتماعی ضروریات کو زیادہ سے زیادہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے
میرے خیال میں داریل میں جتنی ہائی سکول ہیں حلقے میں، اتنے ہائی سکول آپ لوگ چیک کریں، دوسرے کسی حلقے میں بھی نہیں ہے۔ یہاں تقریباً 9 ہائی سکول ہے، ایک ہائر سیکنڈری سکول ہے، ایک ڈگری کالج ہے، اور یہ سکول میں بھی ہم نے بڑی محنت کی۔ یہ فوجیوں کے اس میں دینا چاہتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، آرمی والوں کا۔ تو ہم نے کہا کہ اس کو آرمی کو نہ دے دیں، اس کو پبلک سکول ڈکلیئر کریں۔ وہ حافظ صاحب کا زمانہ تھا، اب منسٹر تھے۔ اس کے وجہ یہ ہوئی کہ اگر اس فوجی والے سکول میں آپ لوگ دیتے تو اس میں ان لڑکوں کے اوپر تقریباً 4-5 ہزار روپے سے پتہ نہیں کتنے پیسے فیس لگتا تھا۔ ایک دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے، یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے نہ یہاں ٹیچر لگ سکتے تھے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں بسز ملتی تھی، نہ اور کوئی سہولیات، وہ بالکل گورنمنٹ سے اس سے باہر ہو جاتا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس عوام کا مالی پوزیشن استطاعت اتنا نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو برداشت کر سکے، اس لیے ہم نے اس کو پبلک سکول کی طرف لایا۔ اب گورنمنٹ نے گورنرس بورڈ آف گورنرس بنایا ہے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ اس علاقے کے اندر ادارے بنائیں، اے ڈی پی سے ادارے بنا کر کھڑا کریں، پھر اس کو چلانا ہمارا ذمہ داری نہیں ہے، ہم فارغ ہو گئے۔ اب اس کو چلانے کے لیے اس کا متعلقہ ادارہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اب سکولوں کے حوالے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ سب مل کے اس کا کمی بیشی زیادتی جو بھی ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ آگے اپنی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم اوپر بیٹھے ہیں ضرور، اگر ان کے بس سے کوئی بات باہر ہو جائے تو یہ ہمیں کہیں گے کہ یہ اس مسئلے میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہم بالکل کھڑے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے اندرونی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ ان کو ہوتا ہے، ادارے کو ہوتا ہے، یہ بورڈ آف گورنرس کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی ذمہ دار فورم ہے۔ تو انشاءاللہ اچھے لوگ، یہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کے حوالے سے یہ انتہائی اچھا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، تمام تعصبات سے پاک ہے، ہر آدمی کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اگر غلطی سے اگر اونچ نیچ ہو گئے تو وہ الگ بات ہے۔ ایک نارمل گھرانے کا فرق، یہاں داریل کا کسی ملک، کسی جسٹر ہو یا کسی بڑا دشمندار کا بیٹا میں نہیں ہوں، ایک شریف گھرانے کا فرق۔